صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلند و بالا بارگاہ کے اندر ہدیہ درود اور نعت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب احترام سامعین محترم، اللہ کریم دا کروڑ شکر ہے اس نے سانوں نبی پاک علیہ السلام کا امتی پیدا فرمایا اور اس پرفتن دور کے اندر اپنی بندگی واسطے، اپنا ذکر کرنے واسطے اپنے گھر آمدی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم تہاڈا میرا آنا قبول فرمائے، مینوں سنا کے اور تانوں سن کے ساڈے واسطے نجات کا ذریعہ بنائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت دی لائے کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک اساں تانوں کوثر عطا فرمایا ہے، اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا ہے. اور اگر عام کے ترجمہ سڑ ٹھٹکے بندے واسطے نا سوکھا ترجمہ کرو، اللہ کریم اپنے محبوب نے فرما رہا ہے کہ محبوب اساں تانوں بہت کچھ عطا فرمایا، تانوں اساں ہر شے عطا فرما دیتی ہے، جو کچھ میری خدائی چ موجود ہے، جو کچھ میری قدرت چ موجود ہے، اساں تانوں ہر شے دا مالک بنایا، یعنی کہ ہر چیز دا مالک اللہ کریم مصطفیٰ کریم نے بنایا. اتنے میں ایک اور گل کر جانا، ایک ہوندا ہے بادشاہ، ایک ہوندا ہے فقیر، دونوں زمین آسمان دا فرق ہے. اللہ دا گھر ہے مسجد، ہر مسجد تعبیر و تفصیل ہوندی ہے، ہوندے نے معاملات، بجلی دے بل، موٹر دے بل، لائٹاں، اتنے پکے چلتے ہیں، اتنے تعمیر ہوندی ہے، امام صاحب کی تنخواہ، خطیب کی تنخواہ، اور بھی ٹوٹ پج ہر شے ہوندی ہے نا. اللہ ہوتا ہے مسجد کا. ایک بندہ منتھلی 10,000 روپیہ کماندا ہے، 20,000 کماندا ہے، اگر وہ روپیہ 500 سیدھے پاتا ہے گا نا، وہ واسطے بڑی رقم ہے کہ انہیں ایک جگہ دے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، بڑی رقم اس بندے واسطے. ایک بندہ فیکٹریاں جائیداد کا مالک ہے، بینک والے سے زمینہ مربے جگیرہ نے، اور بھی 500 سیدھے پائے تھا کہ جی میں بڑے پیسے پایا، یہ گل مناسب نہیں. انہوں نے کہا جو ایڈا بڑا افسر ہو کے تیرے کو اتنا کروڑا روپیے نے رقم پتی بینک والے سے بولے تے 500 روپئے تو پا کے بڑا تو کرنا پہ بڑے پیسے پائے نا، یہ وہ واسطے شرم کی گل ہوے گی. تو اس واسطے ہر انسان کا سٹیٹس ہے کہ وہ دے کی رہا ہے تو لے کی رہا ہے، یہ مطابق گل ہوتی ہے. سلطان سکندر اعظم بڑا بادشاہ سی، ادھی دنیا کی حکومت سی، پوری ادھی دنیا سے وہ حکومت سی. وہ کول ایک بندہ کہتا بڑے سلامت میں بڑا غریب ہاں، میں بڑا مسکین ہاں، کار بھک پئی شاید کوئی تو 1 روپیہ مجھے دے دیو، 1 روپیہ من دے دیو. جہاں بادشاہ نا سکندر اعظم، انہیں آخر میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنی میری حکومت، میرے کو 1 روپیہ منگنا پیا، اے تے میری توہین ہے، اے تے میری بےزتی ہے کہ میں بادشاہ ہو کے مینوں شرم آنے کہ میں 1 روپیہ دیاں، کوئی چوکی چ شہر مانگ میرے کو. انہوں نے کہا اچھا بادشاہ میں پھر سوال کرنا، جڑا تیرا تخت ہے تو بیٹھا میں یہ مینوں دے دے، بادشاہ تو منو بنا دے.
میں نے کہا تیرا بھی سوال غلط ہے. اے گل تو ٹھیک ہے کہ میں ایک بادشاہ ہاں تو میرے کو چوکھا منگو، لیکن اے نہیں کہ میرے کو میری حکومت ہی مانگ لو. تیری طاقت نہیں ہے، تیری استطاعت نہیں ہے، تیرے چھ چیز نہیں کہ تو مچلا سکے. تیرا بھی سوال غلط ہے. تو لہٰذا معلوم کیا ہوا، اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو انہوں دیکھو کہ سوال کتنے کر رہا ہے اور کتنا کرنا ہے، اور جو دے رہا ہے وہ بھی دیکھے کہ میں کنوں دیر تک میں کتنا عطا کرنا ہے. تو ساری بحث کا ساری جڑی میں تمید بنی ہے یہ مطلب کی ہے. اللہ کا فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب اساں تانوں ہر شے عطا فرما چھڈی. اور ساری امت سرکار دی دینا رب نے لیکن وسیلہ مصطفیٰ دا منگنا سا. اگو ساری جڑی کیپیسٹی کتنی ہے، ساری استطاعت کتنی ہے، ساری طاقت کتنی ہے، وہ دے مطابق میرے مصطفیٰ عطا فرما. وہ دے مطابق غلاموں دے جولیاں بھرن دے میرے سرکار علیہ السلام. اس واسطے کوئی مسئلہ ہوئے، کوئی حاجت ہوئے تو سرکار دے طفیل سرکار دے توسل دے نال اگر اللہ پاک دے بارگاہ وچ منگو تے ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ضرور عطا فرماندا، اللہ پاک ضرور دیندا ہے. اور میری سرکار علیہ السلام اپنے پیاری بیوی حضرت عائشہ نے فرمایا، عائشہ اگر میں چاہواں نا تو میرے نال سونے دے پہاڑ چلن، یعنی کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا طاقت عطا فرمائی ہے، اپنے خزانے میرے عطا فرمایا، اگر میں چاہواں تو سونے دے پہاڑ میرے نال چلن. یہ سرکار کا فرمان ہے. کیونکہ میرے سرکار چاہن تو سرکار دے کول عالی شان گھر ہوندا، نوکر چاکر ہوندے، دنیا دی ہر شے موجود ہوندی، لیکن سرکار نے فقر پسند فرمایا، سرکار نے عاجزی نو پسند فرمایا. اگر سرکار چاہتے تو دنیا دی ہر آسائش ہر سہولت سرکار نو ملتی. کیوں؟ رب دا فرمان نہیں انا آتیناک الکوثر، اساں تانوں ہر شے عطا فرمائیے. لیکن میری سرکار نے ہر شے ہون دے باوجود میری سرکار نے تکبر نہیں کیتا، غرور نہیں کیتا، بلکہ فقر، عاجزی، انکساری میری سرکار نے اس کو پسند فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مینوں نا بڑی بھوک لگی ہے، بڑی بھوک لگی، 3-4 دن میں فاقے چاہ کوئی کھان چیز کوئی نہیں، اور میں بڑی بھوک وچ ہاں، بڑی پیاس وچ ہاں، لیکن میری غیرت بھی کہ میں کسی ہاتھ پھیلاواں یہ مینوں گوارا نہیں سی کہ میں جا کے سکول منگا جی مینوں دیو کچھ ہے کھان واسطے، یہ بھی گوارا کوئی کہندے میں چلا گیا بازار مین بازار. چلو اگر کوئی بندہ گزرے گا مینوں ویکھے گا کہ میری حالت بھڑی ہے، میرے چہرے تے بھوک دے آثار نے، چلو مینوں کھانا کھوا دے گا. فرماندے نے میں گیا مین بازار جا کے میں کھڑا ہو گیا اتنے کہ کوئی بندہ گزرے مینوں ویکھے کہ تے بھوک نہ بڑی بری حالت ہے، میرے آثار نمودار نے بھوک دے. تو جڑا بندہ ویکھے گا مینوں کھانا کھوائے گا. 3-4 دن میں فاقیہ وچ کھڑے نے تو عمر فاروق ادھر گزر ہویا، حضرت فاروق اعظم دا گزر ہویا، نگاہاں نیشیاں نے سر جھکیا ہوا ہے گزر رہے ہیں. دل خیال ہے کہ عمر پاک آگے نہیں کی پتہ کہ ویکھ لیں تو مینوں پہچان لین کہ مینوں بڑی بھوک لگی ہے، مینوں کھانا کھوا دے. لیکن عمر پاک نے آپ نے ویکھیا کوئی نہ، سر جھکیا ہوئے، اکھاں نیویاں نے تے کولوں گزر گئے. تو توجہ کرنا فرمایا عمر پاک یہ قرآن کی آیت کس طرح میں جان کے پوچھا نا کہ میں پوچھاں گا تو میرے کو ویکھن دے، ایسا ویکھیا کوئی نہیں. عمر پاک نے سر اڑ چکیا، اکھاں نیویں نے اس طرح سے نا قرآن کی آیت دس کے تے گزر گئے. آندھنے میں خیال کرتا کہ عمر پاک میرے ویکھے کوئی نہیں، چلو کوئی اور بندہ ہوتا ہے. آندھنے پھر میں کھلوتا میں صدیق اکبر آ گئے، وہ تو اس طرح گزرتے آتے پہلے میرے کول پوچھ نا کہتے ہیں میں کیا اے تو لازمی ویکھن دے. آندھنے انہوں نے کو نہ ویکھیا، وہ بھی سر جھکیا ہے، نگاہاں نیچے نے گزر رہے. میں کیا ابو بکر صدیق ہاں جی برا رہا میں کہ قرآن کی آیت کس طرح ہے جان کے پوچھا کہ میں انہوں ویکھن تو ویکھن کہ میرے آثار کی نے تو میرے کھانا کھلا. آندھے نے آپ نے بھی سر قرآن چکیا، تھلے سر کیا، اور میں اس طرح قرآن دیا تھے چلے گئے. کہتے ہیں امید ٹوٹ گئی کہ ابو بکر صدیق میرے نہیں ویکھیا، عمر فاروق نہیں میرے ویکھیا، میرے کتنے ویکھنا. کتنی دیر ہوئی ہے دل چ گمان ہے کہ ہوں میں کی کرا، میں کیوں دیکھا. ہالے سوچ میں چاہ کہ میری سرکار شریف لے کے آ گئی، سرکار کا گزر ہویا. سرکار بے سارے سہارا سن، کائنات والی میری سرکار کا گزر ہویا نا،
لکھ کے کھڑا کے برا کھڑا ہوئے تو سرکار ویکھیا نہ فرمایا کہ پھر حدیث یاد آ میں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں کہ رب مینوں عطا فرماندا ہے میں تقسیم کرنا ہوں، اللہ پاک مینوں عطا فرماندا ہے میں تقسیم کرنا، میری سرکار تے بڑے سخی نے، میری سرکار تے ہر شے اپنے غلاماں نوں عطا فرماندے نے، میری سرکار دا ہاتھ بڑا کملی والا ہے، 4 دن ہو گئے فاقیہ وچ 4 دن ہو گئے کچھ کھادی پیتی کوئی نہیں، سرکار بڑا بھوکا وا کھانا عطا فرماؤ، سرکار بڑا بھوکا وا کھانا عطا فرماؤ، میری سرکار ابو ہریرہ گل سن 4 دن ہو گئے شاید میں بھی کوئی نہیں کھا، 4 دن ہو گئے چیز میں بھی کوئی نہیں کھادی، چلا دنوں کو چیز دھیان میں خود نہیں کھادی، 4 دن تو خود سرکار فاقے میں نے آپ ہی شے کھادی کوئی نہیں، لیکن کیا کیے ابو ہریرہ چل میں تینوں کو چیز عطا فرما، اے میری سرکار نے انا قاسم واللہ یؤتی، میں کہ اللہ مینوں عطا فرماتا میں اگے عطا فرماتا، اپنے گھر لے گئے، میں ابو ہریرہ تے بیٹھ میں کوئی شے لے کے آواں کھان پین واسطے، سرکار گھر گئے، ایک دودھ دا پیالہ، ایک دودھ دا پیالہ سرکار نے لیا، حضرت ابو ہریرہ سوچیا میں کہ ایک دودھ دا پیالہ وے یہ تے مسا ایک بندے واسطے کافی ہے، تو چلو ادا کر کے سرکار میں پی لینا تو کوئی تو عافیت ہوئی کوئی تو سکین ملے گی نا، اور میں ابو ہریرہ جی آقا جاؤ مسجد نبی شریف اندر اتنے اصحاب صفہ بیٹھے 70 صحابہ نے 70 صحابہ جو درس پڑھ دے سرکار کو اصحاب صفہ میں کہتے میں صحابہ ابو ہریرہ جاؤ جا کر انہیں بلا کے لے کے آؤ، اندر میں کہ ایک دودھ دا پیالہ تو 70 بندے تو کس طرح پورا ہوئے گا، ایک کوٹ پیالہ نہیں ملنا، ایک پورا کس طرح ہوئے گا اندر، لیکن سرکار نے فرمایا جی میں اٹھیا میں چل رہا میں جی سرکار بلا رہے ہیں، سرکار بلا رہے ہیں، اندر 70 صحابہ سرکار کو لا کے اس طرح دائرہ بنا کے بیٹھ گئے، اندر میں چھپا سرکار کو اس طرح ویکھ کر، کیونکہ جڑا بندہ دودھ پیانا سی نا اس وقت یا کوئی پانی پیانا تو انہیں سب تو آخر تے پینا ہوندا سی، اور اصول اور قاعدہ بھی جڑا ورتاندا ہے نا بندہ انہوں آخر تک اپنی چیز لینی چاہیے، اصول ایک قاعدہ بھی تسی لنگر ورتا رہے ہو پانی ورتا رہے ہو کوئی شے ورتاندے بھی ہو لوگوں کو دے رہے ہو، اصول ہے کہ پہلا دیو پھر آپ ہی کھاؤ، اسلام دا قاعدہ ہے، فرمانا کہ جے میں ورتایا تو مینوں ملنا آخر دے جے موقع تے پھر میں کدوں پیاں گا، لیکن سرکار نے ابو ہریرہ ذرا اگے تے آ جاؤ، ابو ہریرہ ذرا اگے تے آ جاؤ، آپ اگے آئے میں اپنا پکڑو پیالہ، اے سارے صحابہ نوں پیا گل سمجھ آ رہی ہے، میں پکڑو پیالہ سارے صحابہ نوں دودھ پیا دو، آپ فرماتے ہیں کہ رب کی عزت کی قسم ہے، ایک صحابی نے پیتا، دوسرے نے پیتا، تیسرے نے پیتا، چوتھے نے پیتا، پنجویں نے پیتا، 70 صحابہ دودھ پی لیا، دودھ کم نہیں ہوا، 70 صحابہ دودھ پی لیا لیکن پیالہ کم نہیں ہوا، فرمایا ابو ہریرہ تم ہی بیٹھ کے پی، اندر میں رج کے پیتا پیالہ کم کوئی نہیں ہوا، میں ابو ہریرہ ہور پی، اندر میں ہور پیتا پیالہ کم کوئی نہیں ہوا، میں ہور پی، اندر میں ہور پیتا پیالہ کم ہویا نہیں، میں ہور پی، سرکار فل ہو گیا، سرکار رج گیا ہوں گنجائش کوئی نہیں، بنا مینوں دے، پھر سرکار نے بسم اللہ پڑھی، سرکار نے پیالہ منہ لگایا سارا دودھ ختم ہو گیا، اے انا آتیناک الکوثر کہ محبوب اسا ہر شے تانوں عطا فرمائیے، دودھ دا پیالہ تے ایک کے مثلا ایک بندہ پی سکتا ہے، لیکن میری سرکار دے قوال، میری سرکار دے فضائل، میری سرکار دے حضائز، میری سرکار دا مرتبہ ایوے کہ پیالہ ایک کے اور 70 پین والے نے سب نے پی لیا، تو کیا کوئی ہر ایک نے دودھ پیتا ہے لیکن دودھ ختم نہیں ہویا۔ اور میرے دوستو توجہ فرما دے جانا، نبی پاک علیہ السلام نے وہ ایک پیالہ 70 صحابہ کے بیٹے نے صحابی تو بھی پی، 70 صحابہ نے وہ پیالہ پی لیا ہے تو ختم کوئی نہیں ہویا، میں ابو ہریرہ تو بھی میرے کول آ جا، اے ابو ہریرہ تو بھی پی، ایک بار پیتا وے، 2 بار پیتا وے، 3 بار پیتا وے، تو ختم ہویا کوئی نہیں، میں ہن مینوں دے دیو۔ سرکار نے پیالہ پکڑا ہے، بسم اللہ شریف پڑھیے، سرکار نے پیتا تھا تو ختم ہو گیا وے، تو سارے صحابہ نے اے ماجرا دیکھیا، اے منظر دیکھیا کہ پیالہ ایک کے 70 پین والے نے تو ختم نہیں ہویا، میری سرکار دا معجزہ سی، اے میری سرکار دا کمال سی، اے میری سرکار دا معجزہ سی، اے میری سرکار دا مرتبہ سی، اتنے پین والے نے تو ختم کوئی نہیں ہویا۔
فرمایا جی سارے صحابہ نے اے مقام ویکھیا وے، سارے صحابہ نے مرتبہ ویکھیا وے، سارے صحابہ نے میری سرکار دا اے مقام ویکھیا ہے۔ امام احمد رضا حافظ بریلوی آپ کی فرماندے نے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ میں نے ابھی کہہ دو آپ نے کی فرمایا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، اے میری سرکار دے کول ایک پیالہ وے 70 بندے پین والے نے، سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیتا وے، ختم کوئی نہیں ہویا۔ ساڈی محبت کی آندی ہے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن سخن رضا نے ختم اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو میری سرکار کا معجزہ بھی ہے اور میری سرکار کا مالک ہونے دلیل بھی ہے۔ اللہ پاک نے سرکار نو ہر شے عطا فرمائی، سرکار نے انگلی اٹھائی چاند توڑ دیتا، لیکن چاند بھی اللہ پاک نے سرکار کو عطا فرمایا۔ سرکار نے انگلی اٹھائی سورج پلٹ آیا، یعنی کہ اللہ پاک نے سورج بھی سرکار کو عطا فرمایا۔ انگلیاں رکھیاں پیالے اندر، پانی جاری ہو گیا، یعنی کہ پانی دے ملکیت بھی میرے مصطفیٰ دی، کائنات دی ہر شے جس جگہ دے خدا دی خدائی ہے اوتھے میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے، یعنی کہ ہر شے دا مالک اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم نو بنایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب فوت ہو گئے تو میرے کو ایک کھجوراں دا باغ سی، وہ تو کھجور بہت لگتی سی، کھجوراں دا باغ سی، لیکن میں مقروض سا، میں قرضے لیے مقروض سا، تے ساتھ میری بہنیں سن، میری کھجوراں پک گئی ہیں، فصل بالکل تیار ہے، تو مینوں ایک گل ڈر سی کہ میں اگر فصل اتاراں گا نا، کھجوراں اتاراں گا تو سارے مقروض میرے کو آ جائیں گے، ساڈا قرضہ سانوں دے، اتنی پیداوار تو ہے نہیں، اتنی کھجوراں تو ہے نہیں کہ میں قرضہ دیاں، اگر میں قرض دیاں گا تو میرے کول شے کوئی نہیں بچے گی، میں کراں تو کی کراں، بڑے پریشان ہو گئے، پریشانی ذہن میں سرکار دی بارگاہ چاہ گئے، سرکار دے کول آ گئے، ہاں جب کی گل ہے سرکار بڑا پریشان ہے، گل کی ہے گل دس، میں پسند اس طرح کھجوراں تیار نے بالکل پکنا لیا نے، لیکن میں خوف ہے ڈر ہے، جابر تینوں کی خوف ہے، تو میں کملی والے آقا اگر میں کھجوراں اتاراں گا فصل اتاراں گا نا میں مقروض ہاں، جڑے قرض خوان میرے کو آ کے مطالبہ کرنے قرض دا، اگر میں نہ دیاں تو سختی کرن گے، اگر میں دے دیاں میرے کو شاید نہیں بچے گی، ساتھ میری بہناں نے گھر دے اخراجات نے معاملات نے بڑا پریشان، اچھا کدھر میں فصل اتارنی ہے،
حضور کدھر لانیاں نے سرکار فلاں جاؤ اس دن مینوں بلا لے اس دن مینوں اور دن آ گیا ٹائم بھی آ گیا جابر سرکار دے کول سرکار اج فصل پکی ہے اج اتارنی فصل تشریف لے کے آؤ نا سرکار نے چادر لئی اپنی اس طرح رکھی موڈے تے میں چلو جابر چلے جاؤ اگے اگے جابر پیچھے پیچھے سرکار بچی اے میرا باغ ہے ایک کھجورا لگی ہے اچھا جابر اتارو کھجورا بڑی قابل غور کر لے جابر اتارو کھجورا سرکار وہ تشریف فرمان ہے جابر جراؤ پر ڈھیر لگ گیا جو ڈھیر لگا نا سارے قرض خواہ بھی آ گئے قرض خواہ سارے آ گئے اے جابر سارے تو مقروض ہیں سانو قرض دے سانو سارا قرض ادا کر سرکار ہر شے ویکھ رہے ہیں سرکار چادر اس طرح اتاری چادر کھول نا اپنی اس طرح چلوتے پا دیتی ڈاکی ہے ساریاں اور سرکار اتنے جنے دے بیٹھ گئے میں جابر ایک ایک بندے نو بلاؤ آپ کو اپنے قرض دے بتاوا نا چکیا کھجور ایک ایک بندہ ہوتا گیا کھجورا اٹھاتا گیا وہ چلا گیا ایک ہور آیا انہیں اٹھائیاں چلا گیا حتیٰ کہ سارے قرض ہاں بھگت گئے نے سرکار نے چادر اٹھائی کھجورا اتنے پہ چادر اٹھائی کھجورا باقی نے میں جابر سارے قرض بھگت گئے نے یہ سرکار پورے ہو گئے نے کھجورا کب ہوئی نے نہیں میں چک دے کر لے جا اٹھا تو کر لے جا اور کتابیں اٹھا کے دیکھو پوری اسلام تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی صحابی نو کسی بھی مقام سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا کوئی تکلیف پیش آ گئی کوئی حاجت پیش آ گئی تو پریشان نہیں ہوئے ڈرے نہیں ہو ان کی ہو جائے گا بلکہ اپنی پریشانی لے کے اپنی حاجت لے کے اپنی تکلیف لے کے سرکار کے بارے میں سرکار ہے معاملہ آ گیا اے تکلیف آ گئی اے مسئلہ پیش آ گیا تو سرکار نے نہیں فرمایا کہ میں نہیں کرا یا میں تو کی حل کر نہیں فرمایا آؤ جاؤ کوئی تکلیف آنے کوئی حاجتہ نہیں درے مصطفیٰ نے آ جاؤ قرآن نے فیصلہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر ایسا معاملہ آ جاوے اگر ایسا مسئلہ بن جاوے اگر اپنی جان ظلم کر لو تو میرے مصطفیٰ دے بوئے دے آتے میری سرکار کے کول آ جائے اگر سرکار درے مصطفیٰ دے نہ جاؤ گے تو کدھر جاؤ گے اس کائنات کے اندر درے مصطفیٰ ایسا در ہے سرکار دامن اس طرح دامن ہے اگر درے مصطفیٰ دے آ جاؤ گے اگر دامن مصطفیٰ پڑھ لو گے پوری کائنات جہاں ہے کوئی تکلیف کوئی مصیبت قریب ہی نہیں ہے درے مصطفیٰ ایسا دامن ہے حضرت ابو ہریرہ دا حافظہ بڑا کمزور سی انہیں کوئی بھی گل آپ نے سوچنی نا ذہن سے یاد رکھنی تو آپ نے بھول جانی آپ سرکار کے کول بیٹھے سن آپ نے سرکار کی گلاں سنیاں لیکن وہ گل بھول جانی ذہن جو گل نہیں تو بڑے پریشان کہ میں سرکار کی گلاں سننا وا تو مجھے یاد نہیں رہندیاں ایسے گلاں نے کہ بعد جو حدیثاں بنن گیاں تو مجھے یاد نہیں رہندیاں میں تو بڑا پریشان ہاں سرکار کے کول ٹکے آتما نے کملی والے آقا ہاں جی کی گل ہے میں سب کو تڑے کول بہنا صبح شام آپ کو ویکھنا آپ کی زیارت کرنا آپ دیا گلاں سننا وا لیکن ایک مسئلہ ہے میں کی مسئلہ ہے جو ضرور گلاں میں پہنچ جاتی ہے گلاں سننا صحیح ہے لیکن گلا میرے بات چوں پہنچ جاتی ہے میرا حافظہ بڑا کمزور ہے تو میں اچھا میرے کول بیٹھ سرکار کے سامنے پورا بیٹھ کے سرکار نے اپنی کملی نا کالی کملی کس طرح بچھائی بچھا کے نا سرکار نے اس طرح کیتا ہاتھ اٹھا کے تو شاید پڑی اٹھا کے چادر اندر رکھا پھر ہاتھ اٹھایا دوسری بار پھر اس طرح کر کے سیٹے چادر اندر پھر اس طرح ہاتھ اٹھایا تیرے بار سرکار نے اس طرح کیتا اور اس طرح ہاتھ اٹھاتے نے بک بنا کے اس طرح سڑے چادر اتر میں ابو ہریرہ ایکٹ میں انہوں پکڑ لیا اور اپنے کو رکھ لیا آپ نے اس طرح چادر پھڑی اس طرح سرکار نے اپنے کتاب ابو ہریرہ چادر لگت میرے آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت لے کے ہون تک جڑی گل میں سرکار کو سنی ہے جڑی پہلے میں سنی تھی مجھے بھول گئی ہے ہر شے ہر چیز میرے ذہن محفوظ ہو گئی ہر شے مجھے یاد آ گئی ہے کوئی شے مجھے بھولی نہیں جو پہلا سنی سن بھول گئی ہے سن وہ بھی یاد آ گئی اور جو کبھی میں سنیا ہے مجھے یاد ہے آج کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو پاوے حدیث کی کتاب ہے پاوے تفسیر کی کتاب ہے پاوے اصول کی کتاب ہے پاوے فقہ کی کتاب ہے آج کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو کوئی بھی صفحہ الٹو ہر جگہ پہ تمہیں ایسی حدیث ملے گی جڑی آپ کو روایت ہو رہی ہے ایسی کوئی صفحہ ایسا نہیں کہ جڑی حدیث آپ کو روایت نہ ہوئے جو نہ ہوئے
کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو، کوئی نہ کوئی حدیث ضرور ملے گی، ایسا قول ضرور ملے گا جڑی آپ کو روایت ہوگی، جڑی آپ نے سرکار کو سنی ہوئے گی۔ اور اس وقت علماء کا فیصلہ ہے کہ پوری دنیا ہوتے جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں سب تو چکے روایت آپ نے کی، سمجھ چکے حدیث آپ کو یاد سی، عقیدی برکت سی، اصلاح کی سی کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا، میری سرکار نے آپ اتنے کرم فرمایا، میری سرکار نے آپ اتنے فضل فرمایا، میری سرکار نے آپ اتنے اپنا نظر کرم عطا فرمائیے، نگاہ ناز آپ تے رکھیے کہ آپ کو ہر شے یاد ہو گئی، کوئی شے بھولی نہیں آپ کو، لیکن سرکار نے کیتا کی حالی ہاتھ اٹھائے نے تے حالی زمین تے لے کے حالی ہاتھ اٹھائے نے تے حالی ہاتھ زمین تے لے کے آئے نے۔ آؤ میرے دوستوں توجہ فرما دے جانا، احمد رضا بریلوی آپ نے کی فرمایا میری سرکار نے حالی ہاتھ اٹھا کے حالی ہاتھ زمین تے لے کے آنے نے، اصل ویکھ وچ ہاتھ تے حالی سلام دے اور شاید کوئی نہیں مگر نہ سنیا وہ لکھا نہ کھائی جڑے حالی ہاتھ آسمان تے گئے نے اور حالی زمین تے آئے نے اونوں حالی سمجھنا تے بھلےکھا نہ کھائی نہ میرے مصطفیٰ دے ہاتھ حالی ہو سکدے نہیں، کیونکہ ساڈا عقیدہ کی ہے، ساڈا ایمان کی ہے، ساڈا اسلام مذہب سانو کہندا ہے کہ او میری سرکار اللہ کریم نے ہر شے دی دنیا مصطفیٰ کو عطا فرمایا نے، ہر شے دی بادشاہت مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، اپنی ہر شے دا مالک مصطفیٰ کو بنایا ہے، آپ دے ہاتھ حالی کیوں ہو سکدے نے؟ آپ کی فرماندے نے مالک کو نین ہے پاس کچھ رکھے نہیں، مالک کو نین ہے پاس کچھ رکھے نہیں، مالک کو نین ہے پاس کچھ رکھے نہیں۔ مصطفیٰ دی نعت پڑھنا رہا، اگر مل کے پڑھ لو تو سبحان میں جائے گا، ذرا مل کے پڑھ لو مالک کو نین ہے پاس کچھ رکھے نہیں، مالک کو نین ہے پاس کچھ رکھے نہیں، مالک کو نین ہے پاس کچھ رکھے نہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو ہر شے کا مالک بنایا ہے، ہر شے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود مالک کو نین ہے پاس کچھ رکھے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ان کے حالی ہاتھ میں، میری سرکار نے حالی ہاتھ اٹھایا ہوئے اس طرح اٹھا کے حالی ہاتھ زمین تے لے کے آنا ہوئے، پھر میری سرکار نے ہاتھ حالی اٹھایا ہوئے، لیکن نہ میرے دوستو سرکار دا حالی ہاتھ جمع نہ کری دو جہاں کی نعمتیں ان کے حالی ہاتھ میں، تو جہاں کی نعمتیں ان کے حالی ہاتھ میں۔ صحابی رسول میں ربیہ میں رسول سرکار دے کول آگے نے، نماز کا ٹائم ہو گیا، سرکار وضو کرا رہے ہیں، سرکار بڑے خوش ہو گئے کہ میں وضو کرا رہا ہے، میں ربیہ اج میں کی منگنا چاہنا ہے، ربیہ اج جو منگنی میرے کو منگ، سرکار وضو کرا رہے ہیں، سرکار جوش چاہ کے پھر مالک صاحب میں ربیہ جو منگنی مانگ لے، میں سرکار ایک کی شے منگنا وا بروزے قیامت اس کی اللہ مقام دے ہوگے، پھر اپنا دوست بنا لیا، اپنا ساتھی منو بنا لیا جی، اپنا رفیق منو بنا لیا، میں ربیہ اچھا کوئی اور مانگو، اے تے ہو یا کچھ اور مانگو، پھر کوئی فرما سرکار کچھ نہیں مانگتا، بس بروزے معاشرہ اپنا دوست بنا لیا جی،
اپنے نال رکھ تربیہ ایڈی ٹھیک ہے کچھ اور مانگ آپ نے پھر ہوگا سرکار ہر شہر اپنے میں کتنی ہے سوال ہی کوئی ہے کہ بروز معاشر اپنے میں کور کر لیا جائے مینوں اپنے نال کر لیا جائے جی عقل میں تھرڑاؤ عقل سوچے تو لوگ اعتراض کو سرکار تو پتہ ہی کوئی نہیں سرکار کو شاید جانتے کوئی نہیں معاذ اللہ مال کی مٹی میں مل گیا استغفر اللہ اللہ تعالیٰ من ذالک ایسے عقیدے نے کہ سرکار نے ادھر دیوار پچھتا ادھر کوئی نہیں ہے سرکار تو جانتی کچھ نہیں جدھر نام محمد علی ہوئے کچھ کر نہیں سکتا ایسے لوگوں کے عقیدے نے لیکن سرکار نے میں کہا تو کڑی گل کرنا میں اتنے میں اپنا نہیں پتا ہونا میں تیروں کہ میں سب لاگا لیکن سرکار میں نہیں اے ربیہ ٹھیک ہے جویں تو آنا ہے انج کرنے کیوں کہ سڑا عقیدہ کی ہے مالکے کو سرکار نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھانے والا سرکار نے ایک پیر اگے بڑھایا ہے اپنے ہاتھ اس طرح کیتا ہے پھر پیچھے کر لگے نماز پڑھانے لگ پے نماز سے مکمل ہونے تو بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اج عجیب منظر دیکھا ہے صحابہ کی گل ہوئی ہے سرکار نماز میں حضور تو قرات کر رہے اس طرح پیر اگے بڑھایا ہے اس طرح اپنا ہاتھ کیتا پیچھے کر رہا ہے زیادہ سمجھ کوئی نہیں ہے معاملہ کی بنا ہے عقل تو کل آ رہی ہے کل سمجھ کوئی نہیں آئی میری سرکار نے کی فرمایا ہے نماز پڑھانے اپنا میں آسمان والا چہرہ اٹھایا نماز پڑھانا جاواں آسمان والے دیکھا ہے تے میں کیویں نہ جاواں میں تے جنتا تے موجود ہاں میں اتنے اعلیٰ مقام تے موجود ہاں اور جنتی پھل میرے سامنے آ گئے نے صحابہ میں کیویں نہ جاواں بڑا خوشگوار بڑا خوبصورت انگوراں دا بیل لگی ہے میں تھکتا ہے میرا دل کہے میں اتار لوں میں اتاراں اپنی امت کو لے آواں دل کی ہے تو اتارا تھا اپنے امت ہے کہ جنتی پھل کھاؤ کتنا میٹھا ہے انہوں نے پھر مجھے خیال ہے کہ میں لے تے آواں جے میں لین آنا تے قیامت تک میری ساری امت بھی کھاندی رہے گی نا اے پھل ختم نہیں ہوئے گا قیامت تک ساری امت اگر انگور کھائے گی نا تو پھل ختم نہیں ہوئے گا تے میں کہ رب نے راز رکھا تو میں بھی راز رکھا جی رب نے عمر نو راز رکھا ہے تو میں بھی راز رکھا تو میرے دوستہ سرکار نے راز و شان نہیں کیتا ایک دفعہ حدیث پاک نو پڑھو ایک گل سمجھ کی ہوندی ہے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے حالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے حالی ہر شاید بادشاہ اللہ پاک سرکار کو عطا فرمائی جس وقت سرکار مدینہ پاک موجود تھا بہت دور تک وفد آیا سرکار کے کول آ گیا تھا سرکار اسی کلمہ پڑھ لیں گے مسلمان ہو جاؤں گے لیکن ساڈی ایک شرط ہے وہ کہڑی اگر جی گل ہے کہ نماز ترے پڑھنی ہے نہ فجر پڑھنی ہے نہ عشاء پڑھنی ہے زور اصل مگر پڑھیں گے جے منظور کلمہ پڑھا لو جے نہیں تو تھوڑی مرضی لیکن پڑھنے ترے نماز نے پانچ نہیں پڑھنی اسی ان کو آج تک اٹھے مولوی آکھیں ترے پڑھ لو آکھ سکتا انٹا وادی محدث مفکر غوث قطب ابدال بندر کبھی بھی نہیں کہے گا کہ تو اترائی پڑھ لو تو کلمہ پڑھ لو لیکن میری سرکار کا مقام میں ٹھیک ہے اترائی بھی 5 کلمہ پڑھ لو انہاں کلمہ پڑھیا اور پھر کافی عرصہ 3 نمازاں پڑھتے رہے پھر اس وقت انہوں خود ہی جس وقت پکے سلام پکے مستحکم ہو گئے ایمان مضبوط ہو گیا 5 پڑھ ڈالو سرکار کو پتہ سی کہ نہ پڑھنی ہے 5 ہی نے لیکن چونکہ اس وقت سلام علیہ طاقت پکڑ رہا سی علیہ السلام مضبوط ہو رہا سی ٹھیک ہے 3 پڑھ لو حالانکہ اسلام میں 3 جائز نہیں اور بڑی مشہور گل ہے جس وقت سرکار نکلے مکہ پاک مدینہ پاک کے جھٹ کر کے جڑا ابو جہل انہیں کہا جڑا سرکار پڑھتے لے گا نا
میں 100 سرخ اونٹ انعام دیاں گا. اس وقت بڑا انعام سی, سرخ اونٹ بڑے مہنگے ہوندے سن. میں جو 100 سرخ اونٹ دیاں گا, بڑا پکڑ کے لے آیا. ایک صحابی سراقہ بھی جاش ہمارے اسلام قبول نہیں کیتا, سنیا کہ انعام ملنا 100 سرخ اونٹ, پکڑیا گولا سرکار بنا چلے گئے. اللہ کا سرکار کو پہنچ گئے, سرکار کے کول پہنچ گئے. تو سرکار کو پہنچے نا, سرکار نے لکھا نا سراقہ بنا جاش, بڑا لمبا واقعہ ہے, مختصر کرنا. سرکار مسکرانا سراقہ ٹکڑے پیٹے پہ گئے. تو کدھر آ گیا؟ میری نبوت کی اکھ ویکھ رہی ہے, ایک وقت آئے گا ایران دا بادشاہ کسرا اودے کنگنے میں سونے دے تو پائے گا. تو کڑے پاسے آ گیا. حالانکہ سونا مرد حرام ہے, سونا ہوئے, لویا ہوئے, تانبا ہوئے, ہر چیز مرد حرام ہے. اور چاندی بھی دی خاص مقدار ہے, 4.25 ماشی دی انگوٹھی تسی پا سکتے ہو. اس تو علاوہ مرد ہر شے حرام ہے. لیکن سرکار نے کہا میں سراقہ تو کدھر آ گیا؟ میں دیکھ رہا کہ وقت آئے گا ایران فتح ہوئے گا, خدا بادشاہ ہوئے گا, خدا نام کسرا ہوئے گا, تو سونے دے کنگن پاندہ ہوئے گا, وہ تو پا رہے ہیں, میں تمہیں ویکھ رہا ہوں, تو کدھر آ رہے ہیں؟ سراقہ چلے گئے پیچھے. نہ کہ سرکار امان دے دو, میں نے کچھ نہ, میں ٹھیک اچھا. پھر لوگوں نے دیکھا کہ دور فاروقی, دور عمر فاروق آ گیا, ایران فتح ہو گیا, تو کنگن بھی آ گیا. میں سراقہ ذرا بلاؤ سراقہ آ گیا. میں سراقہ سرکار نے کی فرمایا سی اس طرح کنگن پاوا کرنا جو کہ تیری ملکیت. اس سرکار نے فرمایا تیرے نے اٹھا لے. اس وقت پوری روئے زمین تے سونا مرد حرام سی, سونا پہننا گناہ سی. سرکار نے منع فرمایا, لیکن سراقہ آدمی سن کہ آپ نے سونا پایا ہے ایسے تو لگا فتوا, کیا انہیں غلط کیتا, کیا انہیں حرام کیتا؟ نہیں. تو جنہیں اسلام نے نافذ کیتا, جنہیں اسلام کے احکامات نافذ کیتے, انہیں فرمایا کنگن پائے گا. تو میری سرکار کی ملکیت ہے, میرے سرکار کا اختیار ہے کہ آپ جس طرح چاند, جنو چاند, جتنا چاند جی میں تا فرمانا, یہ آپ کی مرضی ہے. آپ مختار کون ہیں, آپ سب کے مالک نے. انا قاسم اللہ یوتی, اللہ منو عطا فرمانا ہے, میں کیا عطا فرمانا, میں کیا عطا فرمانا. اور صرف سرکار کی گل نہیں کرتا, بلکہ سرکار کے اہل بیت کی بھی آئی شان سے, خدا دی پاک کی بھی آئی شان ہے, حسن حسین کی بھی آئی شان ہے, سیدہ کائنات کی بھی آئی شان ہے. اس طرح کی اولاد جڑا بھی سادات ہوئے تے گیا خالی نہیں آیا, جڑا بھی آپ نے کول گیا, جو کچھ بھی آپ کے کول جس میں تبھی آپ نے تعارف فرمایا. مولا علی پاک نماز پڑھ رہے, دیکھو نماز پڑھتے رہے تو ہاتھ آپ نے انگوٹھی پائی ہے. ایک سوالی آ گیا سوال کریں کہ میں غریب ہوں, میں نے کوئی شے دیو, گھر بندہ کوئی نہیں سی, اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن دل نے نماز سے بھی آواز میں سائلی کے سوالی آ گیا. اور سادات آپ وہ ہوئے تے خالی تو جائے, آپ نے گوارا نہیں سی کہ سوالی آپ سوال کرتا ہے. آپ نے نماز پڑھ دیا, اس طرح انگوٹھے سے لایا, وہ لا کے نا انگوٹھی نو اتار کے اس طرح نماز جس طرح ہاتھ نو کیتا, انگوٹھی ہو جا پہ اور سالے کو چلی گئی, اس نے اٹھا لے چلا گیا. لیکن نماز دے وچ بھی آپ نے گوارا نہیں کیتا کہ سالی جڑا سوالی سوال کرے تے میں نہ دیا, تے نماز دا مقام ہے, آپ نے حال ہی نہیں ڈوریا. جی آپ صحیح ہو, نماز تو باہر غیر ہوگا, تے کوئی سوالی سوال کرے آگے آپ دین کے نہیں. تو آج بھی اگرچہ اپنے مزاج موجود نے, کسی نے کوئی مسئلہ کو حاجت ہے تو سرکار وسیلہ رب کے پیش کرو, اہل بیت وسیلہ رب کے پیش کرو, اولیاء وسیلہ رب کے پیش کرو, صحابہ وسیلہ رب کے پیش کرو. اے متبرک ہستیاں نے, اے عظیم ہستیاں نے, ان دی بے نہ کریا جے, گستاخی نہ کریا جے, بلکہ وسیلہ دیکھ رب کے عرضیاں پیش کرو. اللہ پاک ساڈے نہیں ویکھے, اسی بڑے گناہگار ہیں, بڑے سہکار ہیں, ساڈے عمل ناقص نے, اسی لے کے نہ آئے ہیں. اے تیرے بار زندہ بندے نے, تیرے نبی نے, تیرے ولی نے, تیرے اولیاء نے, تیرے نبی دے صحابہ نے, اینا والے سب عطا فرما. میں ایتھے بیٹھ کے نا میں نکل ٹھیک ہوے منگو رب عطا فرما, رب ضرور دے گا. اللہ کریم سانو سارے نو اہل بیت دے احار دا, اولیاء کرام دا, انبیاء کرام دا, اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پکا سچا عاشق بنائے, اور آپ رسول حسنہ میں جو تب تعلیمات رب دیاں انہوں نے عمل بنا توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.